اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قونصل جنرل جناب ظاہر حسین صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پاکستان کے 78ویں یوم آزادی پر پیغام۔ یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر میں ملک بھر کے عوام اور بیرون ملک پاکستانیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے دن مجھ سمیت پوری قوم اپنے آباء و اجداد اور تحریک پاکستان کے ان لاتعداد گمنام ہیروز کی بے پناہ قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، جنہوں نے جنوبی ایشیا میں کروڑوں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت جہاں وہ اپنے عقائد اور اقدار کے مطابق زندگی گزار سکیں کے قیام کے لیے انتھک جدوجہد کی۔ مملکت خداداد پاکستان علامہ اقبال کے تصور کے عین مطابق 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی غیر متزلزل اور ثابت قدم قیادت اور ہمارے اسلاف کی بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر ابھرا۔ میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کلیدی کردار کو سراہتا ہوں۔ اگرچہ آپ پاکستان میں اپنے گھروں سے ہزاروں میل دور ہیں، لیکن آپ اس ملک کا ایک ایسا حصہ ہیں جس کی اہمیت کبھی مان نہیں پڑ سکتی۔ مجھ سمیت پوری قوم آپ کی محنت اور کامیابیوں پر فخر کرتی ہے اور ہم آپ کو پاکستان کے حقیقی سرمایہ مانتے ہیں، کیونکہ آج آپ جہاں کہیں بھی ہوں دنیا کے سامنے پاکستان کا مثبت تاثر قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنی آزادی کا جشن مناتے ہیں تو ہم غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر اور فلسطین کے بہادر اور غیور کشمیری بہن بھائیوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو 7 دہائیوں سے اپنے حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں اور بدترین بھارتی ریاستی ظلم کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر کے عوام کی اس وقت تک مکمل اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا جب تک وہ اپنا بنیادی حق خود ارادیت حاصل نہیں کر لیتے۔ پاکستان صہیونی ظلم و جبر کے شکار نہتے فلسطینیوں کی بھی ان کے جائز حقوق کی حصول تک حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان آج ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ اگرچہ مشترکہ اقدار، بھرپور ثقافتی ورثہ اور متنوع روایات ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، ہماری معیشت کو افراط زر، توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، بے روزگاری اور قرضوں کے بوجھ کی شکل میں متعدد مشکلات کا سامنا ہے۔ فروری 2024 کے انتخابات کے بعد اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ہماری مسلسل توجہ پاکستان کی اقتصادی ترقی اور معاشی استحکام پر مرکوز ہے۔ ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں بین الاقوامی معیار کی تعلیم اور ہنر کی فراہمی بھی شامل ہیں، جو نہ صرف ہمارے نوجوانوں کو مزید بااختیار بنائے گی۔ مختصر عرصے میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہماری کوششوں کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ملکی معیشت استحکام کی طرف گامزن ہے۔ افراط زر کی شرح 38% سے کم ہو کر 11.1% پر آ گئی ہے اور جلد ہی اسے سنگل ڈیجٹ پر لایا جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ شبانہ روز محنت سے ہم اپنے شہریوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے متحد ہو کر اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ ہم سب ایک ایسے ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان کے لیے کام کریں گے جس کا تصور پاکستان کے بانیوں نے ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے پیش کیا تھا۔ آپ سب کو یوم آزادی مبارک۔ شکریہ۔